बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी। प्रोग्राम दीन और दुनिया के साथ हाज़िर खिदमत ख़वातीन हज़रात। अल्लाह ने हमारे ऊपर बड़ा करम और फजल फरमाया कि एक बार फिर अल्लाह पाक ने हमें रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फरमाई है। सारा उसकी अता से है, उसकी मेहरबानी से है, उसकी नवाज़शात हैं कि हम इस रमज़ान के अंदर भी सेहत के साथ, तंदरुस्ती के साथ, पूरी तवानाई के साथ, पूरी एक्टिव लाइफ के साथ रोज़े रख रहे हैं। और जो लोग बीमार हैं उनसे पूछें, उनकी तमन्ना है कि काश हमारी सेहत हो, हम रोज़े रखें। उन घर वालों से पूछें कि जिनके इस साल दुनिया से कोई अज़ीज़ व अक़ारब दुनिया से चले गए, उनको ख़्याल आता होगा कि भई हमारे अज़ीज़ व अक़ारब भी दुनिया से चले गए, वो होते कितना मज़ा आता, और पिछले साल जब वो थे तो कैसे हम एक खुशी के साथ रोज़ों में जी रहे थे, रोज़े रख रहे थे। आज हमने बात करनी है तज़किया नफ्स। कि हमने जो मेरा इंट्रो है इसके अंदर से मैंने बात ली है कि हम अपना मुहासबा करें, अपने साथ कुछ अहद करें कि अल्लाह ने हमारे ऊपर क्या-क्या मेहरबानियाँ की हैं, और खुदा न खास्ता हम किन-किन नाशुक्रियों में मुब्तला हैं। और साथ ये भी बात करनी है कि हम ये तो कोशिश करते हैं कि अल्लाह ने जो हमें दिया उसको हम नहीं देखते, मज़ीद हम देखते हैं आगे। तो शरीयत हमें ये कहती है कि हमेशा नीचे देखो, यानी कि जिन लोगों के पास कुछ नहीं है या जिनके पास आपसे कम है, उनको देखो। बेहतरी की स्ट्रगल और कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपने नफ्स को पुजारी नहीं बनाना चाहिए। एक बंदे को खाम-खा किस्म की जो है ना उम्मीदें वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। तो आज हमारा मौज़ू है तज़किया नफ्स, और तज़किया नफ्स के मौज़ू के ऊपर माशाअल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हज़रत पीर सुलेमान कमर कादरी साहब। मानी शरीफ डिस्ट्रिक्ट जंग के अंदर बहुत बड़ी दरगाह है, खानकाह है, वहाँ के सजादा-नशीन हैं। माशाअल्लाह पीएचडी कर रहे हैं, अनकरीब डॉक्टर बनने वाले हैं, आलिम हैं, कारी हैं, हाफ़िज़ हैं। जामिया निज़ामिया रिज़विया लाहौर से आपने दरस निज़ामी किया, मिनहाज यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। दूसरे हमारे मेहमान हैं नुसरत सलीम साहिबा। ये हमारी बहन है, बहुत प्यार करती हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट यूके बेस है, लेकिन हर तरफ इस ट्रस्ट ने फ़तह के अलम बुलंद किए हुए हैं। माशाअल्लाह 26 ममालिक में इस वक़्त तक इसका नेटवर्क फैल चुका है। अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात की जाए तो लाहौर, मानसेरा, फैसलाबाद, कराची, सैलाब का इशू हो, रमज़ान का मसला हो, कुर्बानी का कोई आ जाए मसला, साफ़ पानी का मसला हो, तो इन तमाम इश्यूज़ को लेके चलते हैं। एजुकेशन पे इनका बहुत बड़ा काम है। नुसरत सलीम साहबा मौजूद हैं, और इनके साथ मौजूद हैं नवाज़ खरल साहब। बहुत ही हमारे मेहरबान हैं, दोस्त हैं, मेरे उस्ताद हैं। मैंने हमेशा इनसे सीखा है बहुत ज़्यादा। बहुत मोहब्बत देते हैं, बड़ा एक पुराना न्याज़मंदी वाला ताल्लुक़ है। तो मैं अपने तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। क़िबला पीर साहब, आपसे बात ये करनी है कि तज़किया नफ्स, हम अपनी इस्लाह नहीं करते। दूसरों को तो हम देखते हैं, लेकिन फ़ायदा तो मुझे होना है अपने आप को ठीक करने का। रोज़ा और तज़किया नफ्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला रोज़े का मकसद ही तज़किया नफ्स है। रब्बुल ज़ुल जलाल इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। फलाह सिर्फ उसके लिए है जिसने अपना तज़किया कर लिया, और जिसने अपने आप को अपने गुनाहों को छुपा लिया, वो हमेशा नामुराद और बर्बाद हो जाता है। रोज़ा इसलिए तज़किया नफ्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे बातिन के अंदर, मन की दुनिया के अंदर इंसान की दो चीज़ें जो हैं इंसान से रिलेटेड, इनकी हमेशा सारी ज़िंदगी कशमकश रहती है, झगड़ा रहता है, बहस रहती है, लड़ाई रहती है। वो एक है रूह और एक है नफ्स। नफ्स और रूह हमेशा मद्दे मुकाबिल रहते हैं इंसान के मन की ज़मीन पर, इंसान के बातिन में। नफ्स ज़ाहिर है इस दुनिया की पैदावार है, इसकी तवानाई और ताकत के लिए इस दुनिया की चीज़ें इसे चाहिए, और इसके साथ मुस्तज़ाद ये हुआ कि हम नफ्स के इतने पुजारी हो जाते हैं कि कभी झूठ बोल के नफ्स को तगड़ा कर रहे हैं, कभी किसी से हसद करके नफ्स को तगड़ा कर रहे हैं, कभी जो है हम नफरत करके नफ्स को तगड़ा कर रहे हैं, कभी किसी पे जुल्म करके नफ्स को तगड़ा कर रहे हैं। गर्ज़ दुनिया की जितनी भी आलूदगियाँ हैं, दुनिया की जितनी भी आलाइशें हैं, उनको हम जमा करके हमेशा नफ्स को तवाना और ताकतवर करने की कोशिश करते हैं। रमज़ानुल मुबारक एक ऐसी मशक का महीना
ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے، جس میں ہم اپنی روح کو تگڑا کر سکتے ہیں، روح کو توانا کر سکتے ہیں. اور روح کی غذا جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے ہیں، اس کی بارگاہ میں قیام ہے، قرآن کی تلاوت ہے، سخاوت ہے، صدقات و خیرات ہے. غرض جتنے نیک اعمال ہیں وہ انسان کی روح کو توانا اور تگڑا کرتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا جو منہج نبوت ہے قرآن مجید میں، رب ذوالجلال نے وہی پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بیان فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ماشاء اللہ. دوسرے مقام پر فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء کا جو منہج نبوت ہے اس میں بھی رب ذوالجلال قرآن مجید کی تلاوت کے بعد ڈائریکٹ جو ہے کتاب اور حکمت کی تعلیم کی طرف نہیں گیا، بلکہ فرمایا ویزکیہم، پہلے ان کا تزکیہ نفس کریں، پہلے ان کے قلب و باطن کو دنیاوی علائشوں سے پاک کریں، تاکہ کتاب کی ہدایت اور حکمت کی باتیں ان پر اثر پذیر ہوں، ان کا اثر ان کی ذات پہ ہو، ان کے روح اور قلب پہ ہو. جب تک ظاہر ہے قرآن خالی پڑھنے سے انسان کو ہدایت نہیں ملتی. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو علم غیر نافع سے بھی پناہ مانگی کہ مالک میں علم غیر نافع سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ کہ جب تک علم پاس ہو، عمل نہ ہو، تزکیہ نہ ہو، تو وہ علم کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. اللہ. جی میری بہن نصرت سلیم صاحبہ، کیا فرمائیں گے آپ؟ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ دن رات کام کر رہا ہے. اس سال کے اندر کیا کیا کام کیے، کیا کیا ٹارگٹ اچیو کیے، کتنا ٹوٹل بجٹ ہے، کتنا خرچہ ہے، کتنا سٹاف ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اگر پچھلے سال کی 2025 کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے رمضان کا مہینہ، بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ رمضان تھا. ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم 1 ملین لوگوں تک سحر و افطار پہنچائیں گے، چاہے وہ ہمارے سحر افطار دسترخوان کے ذریعے سے ہو، کھانے یعنی کوکڈ فوڈ کے ذریعے سے ہو، یا جو فوڈ پیک ہم دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہو. تو پچھلے سال الحمدللہ ہم نے 10 لاکھ لوگوں تک جو ہے سحر و افطار پہنچانے کا 10 ٹارگٹ، لاکھ 10 لاکھ لوگوں تک رمضان فیڈ 1 ملین کا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیا تھا. یہ صرف لاہور میں، نہیں، پاکستان میں، صرف پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں 10 لاکھ لوگوں تک ہمارا فوڈ پیک، ہمارے یہ جو سحر اور افطار کے جو ہمارے اسٹیشنز پر افطاری ہوتی ہے، سحری ہوتی ہے، جو لاوارث اس کے ہیں، ذریعے کم سے. وسیلہ ہیں ہاں بیچارے، جی، وہ مزدور طبقہ، ہاں جی، وہ ایسے لوگ بھی ہیں اس مسافر. میں، مسافر ہیں، طالب علم ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت بڑی تعداد میں سیکیورٹی گارڈز ہیں. اب یہ ایسے آپ کہہ لیں کہ معاشرے کے وہ محروم طبقے ہیں کہ جو بظاہر تو سیکیورٹی گارڈ روزگار لگتا ہے، لیکن اس کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ اپنے شہر سے دور جو کام کر رہا ہے وہ اپنا کھانا کھائے گا یا روزہ رکھے گا، سحری افطاری کرے گا یا اپنے گھر والوں کو کچھ بھیجے گا. تو ہمارے یہاں دسترخوان پہ آنے والے لوگوں میں بڑی تعداد میں جو ہمارے پاس جو ریکارڈ موجود ہے اس میں یہ جو لیبر ہے، جیسے پینٹ کرنے والے ہیں، یہ جو باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور بس ڈیلی مزدوری پہ کام کرتے ہیں، جن کے پاس رہنے کی بھی کوئی جگہ نہیں ہے. بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں. المصطفیٰ ویلفیئر جو ہاں لاہور جی، میں مین آفس ہے ہاں جی، ماشاءاللہ، وہاں پہ بھی سحری اور افطاری بھی ہے. جی وہاں پر بھی سحری اور افطاری ہمارا. اس کے ساتھ ساتھ جو سحر و افطار کا دسترخوان ہے وہ ہمارا المصطفیٰ ہاسپٹل مانسہرہ ہے، وہاں جاری رہا پچھلے سال. اس دفعہ ہمارا جو نیا دسترخوان ہے اسلام آباد میں پیمس ہاسپٹل کے بالکل ساتھ شروع ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارا چولستان میں، بلوچستان میں اور ہمارے جتنے اسٹیشنز ہیں ان سب پہ سحر و افطار کا ماشاءاللہ پورا بندوبست ہوگا، اہتمام ہو رہا ہے. پورا جی اہتمام کھرر ہوگا صاحب انشاءاللہ کیا تعالیٰ. اضافہ فرمائیں گے آپ؟ جی کھرر صاحب کیا اضافہ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی نمائندگی کے لیے یہاں پر میں موجود ہوں. جیسا آپ نے اپنے تعارف میں بتایا کہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ ایک انٹرنیشنل سطح کا فلاحی ادارہ ہے اور دنیا کے 24 ممالک میں اس کا سیٹ اپ ہے. پاکستان کے چاروں صوبوں میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان تک ہمارا نیٹ ورک ہے. اور مین جو ہمارا کام ہے وہ آنکھوں کے حوالے سے ہے. سارا سال فری آئی کیمپوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور یہ سال ہر سال سے سلسلہ جاری ہے. ایک الگ سے ٹیم ہے، ان کو الگ سے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کر رکھا ہے، سرجن ساتھ ہوتا ہے.
दूर दराज इलाकों में पहुंच के जहाँ पे तिब्बी सहूलतें नहीं हैं, फरियाई कैंप लगाए जाते हैं। कैंप लगाने से पहले एक टीम पहुंचती है जो वहाँ पे जाके तशहीर करती है, और बहुत म्यारी कैंप लगाकर लोगों की दहलीज पे पहुंच के उनकी आंखों का इलाज मुआवजा किया जाता है, ऑपरेशन किए जाते हैं। और आपको ये सुनकर खुशी होगी कि अल मुस्तफ़ा के ये जो साल हर साल से फरियाई कैंपों का सिलसिला जारी है, इनमें अब तक 3.25 लाख लोगों के सफेद मोतिया के ऑपरेशन मुकम्मल किए जाते हैं। अल्लाह, मैं इतनी बड़ी समझता हूँ तादाद। कि ये जो बुझी हुई आंख की रोशनी बहाल करना है, ये बहुत बड़ा काम है और ये अल मुस्तफ़ा के क्रेडिट पर है। और इसके अलावा अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट को गजा में बहुत ज्यादा काम करने का एजाज हासिल हुआ है। दुनिया की जो 3-4 बड़ी चैरिटीज अक़वाम मुत्तहिदा और रेड क्रिसेंट के साथ मिलकर वहाँ फील्ड में काम करती रही, उनमें एक अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट भी है। हमारे चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद कई बार फ़लस्तीन जा चुके हैं। और इसके अलावा हमारा क्लीन वाटर प्रोजेक्ट है। आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सिरे से पानी ही मुयस्सर नहीं है। चोलिस्तान है, थर है, जनूबी पंजाब है, वो जो पसमानदा तरीन इलाके हैं जहाँ पानी तो मुयस्सर आज़ाद नहीं है। कश्मीर में जहाँ काम हुआ है, वहाँ लोगों का अगर कोई इंतकाल कर जाए अजीज, तो गुस्ल के लिए पानी नहीं होता। जी जी, आपने सही इशारा दिया। ये तो मैं इधर पंजाब और बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ जहाँ अल मुस्तफ़ा ने हजारों की तादाद में नलके और कुएं खोद कर लोगों के लिए पानी का बंदोबस्त किया। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जगह जगह लगाए गए हैं ताकि लोगों को साफ पानी मुयसर आए। आपने जो आज़ाद कश्मीर की बात की है, ये बाग का इलाका है और वहाँ पे गंगा चोटी है, बहुत ऊंची चोटी है। वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा खवातीन को अपने सरों पे घड़े और पतीले उठा के ऊपर चोटी पे जाके वहां पे चश्मा है जहां से पानी लाना पड़ता था। और जाहिर है वो बहुत ज्यादा तादाद में तो नहीं लाया जा सकता, तो वहां वाकईतन ये सूरत हाल थी कि लोगों को कई दफा अपनी मैयत गुस्ल के बगैर दफनाने पर लोग मजबूर थे। तो बहुत बड़ा इलाका जो है वो इस अजाब से दो चार था। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने अरबों रुपए खर्च के, ये हुकूमतों के करने के काम होते हैं, जो अल मुस्तफ़ा को एजाज हासिल हुआ कि हमने जो बड़ा वहां पर तालाब है वहां से पाइप लगाकर नीचे आबादियों में छोटे जो हैं हमने रिजर्वेशन बना के छोटे सतह के टैंक बना के वहां पे पानी को रिजर्व किया और वहां पे छोटे पाइप्स के जरिए हर हर घर तक पहुंचाया। तो अगर आप उस इलाके में जाएं तो वो बहुत ज्यादा ममनून है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट से, माशाल्लाह। क्योंकि सदियों का उनका जो एक मसला चला आ रहा था अल मुस्तफ़ा ने हल किया है। इसके अलावा सिस्टर ने सैर वफ्तार का आपको बताया है, तो रमजान के अलावा भी लाहौर में मदंग रोड पर इंटरमीडिएट बोर्ड के बिल्कुल नवाह में हमारा अल मुस्तफ़ा दस्तरखान है, जिसमें हर रोज 400-500 लोग खाना खाते हैं इज्जत बिला एहतराम के नागा। साथ, बिला नागा, कुर्सियों मेजों पर बैठकर साफ सुथरा खाना। और वही खाना जो आम पब्लिक को सर्व होता है, हमारा साथ अल मुस्तफ़ा आई हॉस्पिटल है, एमएस से लेके गार्ड तक वही खाना खाते हैं। उसकी क्वालिटी भी चेक हो जाती है और उसमें कोई तफरीक भी नहीं रहती कि आम सही। लोगों को खाना और होता है और स्टाफ को खाना और दिया जाता है। और उसमें हम ज़कात के पैसे शामिल नहीं करते, डोनेशन के एहतियात के पैसे उसमें शामिल किए जाते हैं, अल्लाह। क्योंकि गैर मुस्लिम भी आते हैं और अमीर अमीर लोग भी गरीब भी, आते हैं, हम भी वहाँ पे सैयद खाना भी। खाते हैं, सैयद सैयद भी हजरात आते भी हैं। होते हैं। तो ये दस्तरखान का सिलसिला जारी है। इसके सही अलावा हमने इंडस्ट्रियल होम बना रखे हैं खवातीन को हुनर सिखाने के लिए। सही। चोलिस्तान में हमारा कम्युनिटी सेंटर है और वहाँ पे खवातीन को, गरीब खवातीन को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, मुख्तलिफ फ़नून फ़नून सिखाए जाते हैं और उनको अपना मुआशी तौर पे खुद मुख्तार और खुद कफील होने का सही। एक मौका फराहम किया जाता है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में जाने से पहले आपसे कहूँगा कि जिस तरह नवाज़ खरर साहब ने, नुसरत सलीम साहबा ने बात किया, अल मुस्तफ़ा का हमने साथ देना है। बैंक अकाउंट की डिटेल भी हम आपको देंगे। अहद करें और कुछ ना कुछ देने का तहैया करें। अल्लाह ने आपको जो अता किया है, उस अता करता से आपने देना है। इससे पहले कि खुदा न खास्ता आप लेने पे मजबूर हो जाएँ। जो बंदा दूसरों को देता है ना, वो और उसकी नस्ल कभी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाती। अल्लाह उस नस्ल को भी महफूज कर लेता है। तो आइए अहद करें, हमने अल मुस्तफ़ा का साथ देना है। जाइएगा कहीं मत, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج ہم جہاں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ ہم بات کر رہے ہیں تزکیہ نفس. دو ایسے موضوع ہیں کہ تزکیہ نفس ہوگا جب نفس چاہتا ہے کہ میں نے کچھ نہیں دینا تو بندہ کہتا نہیں میں نے دینا ہے. جو نفس کی نفی کرتا ہے وہ بندہ کامیاب ہوتا ہے. نفس کی تو ڈیمانڈ آج تک کوئی پورا نہیں کر سکا. ٹرمپ سے جا کے پوچھ لے وہ بھی چاہتا ہے کہ میں نے ابھی یہ اور یعنی کہ اچیومنٹ کرنی ہے. تو نفس کو مطمئن کریں, ضمیر کو مطمئن کریں. قبلہ پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ قبلہ پیر صاحب جیسا آپ نے فرمایا اس پر ایک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی حکایت عرض کر کے پھر حدیث کی طرف آؤں گا کہ بات ریلیٹڈ ہو جائے. ماشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ نفس کو قائل کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں ہے کہ آپ بیمار ہو گئے اور شکر کا عالم ہو گیا, بے ہوش ہو گئے, تو بہت سارے طبیب آئے آپ کی علاج کے لیے, افاقہ نہ ہوا. اب مرید کا ایک پیر کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے, آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو مریدین کو کسی نے بتایا کہ ایک ہندو شخص ہے جو اس طرح علاج کرتا ہے کہ وہ بندے کو دیکھتا ہے یوں اور اس سے نہ وہ بیماری کو کھینچ لیتا ہے اور بندہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتا ہے, کوئی دوائی وغیرہ بھی نہیں دیتا. اللہ اکبر. اب خواجہ نظام الدین اولیاء کو اٹھا کے مرید لے گئے چارپائی پہ. ویسا ہی ہوا جب اس ہندو کے پاس گئے, اس نے یوں دیکھا تو تھوڑی دیر دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اٹھ کے بیٹھ گئے, ٹھیک ہو گئے. تو پوچھا تم مجھے یہاں کیسے لائے ہو؟ انہوں نے کہا جی چاروں نہ چار کسی طبیب کے پاس علاج ہی نہیں تھا تو ہمیں کسی نے بتایا کہ ہندو ہے وہ علاج کر سکتا ہے آپ کے پیر صاحب کا. خواجہ نظام الدین اولیاء بڑے جو ہیں وہ حیران ہوئے کہ ہندو ہے, اس نے ایسا کیسا کر لیا کہ وہ بیماری میرے اندر سے نکل آئی اور میں تندرست ہو گیا اس کے دیکھنے سے. پوچھا بھائی تیرے پاس نسخہ کیا ہے اس بات کا کہ تو نے بیماری میرے اندر سے کھینچ لی؟ اس نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک ہی کام کیا ہے, میں نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی. اللہ اکبر. نفس کو سزا دی. ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, آج تک میں نے اپنے نفس کی موافقت نہیں کی, جو اس نے مجھ سے مانگا ہے میں نے اس کو وہ نہیں کیا. تو خواجہ نظام الدین اولیاء دیکھیں طریقہ تبلیغ بھی پھر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا تو نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے, تو نے مجھے صحت دی ہے تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ تو تجھے دے کے جانا چاہیے نا. تو آپ نے فرمایا اگر میں تجھے کوئی بات کہوں اور اگر تیرا نفس اس کی مخالفت کرے تو کیا تو نفس کی مانے گا یا نفس کی مخالفت کرے گا؟ اس نے کہا یہ لازمی بات ہے, نفس کی مخالفت کروں گا, میری تو ساری زندگی اسی پریکٹس پہ گزری ہے. فرمایا اگر میں تجھے کہوں کہ تو کلمہ پڑھ لے تو بتا تیرا نفس تجھے کیا جواب دے گا؟ اس نے کہا ظاہر ہے میرا نفس تو میری مخالفت کرے گا. فرمایا پھر آج بھی اپنا ریکارڈ خراب نہ کر اور نفس کی مخالفت کر کے کلمہ پڑھ لے. سبحان اللہ. نفس پہ کنٹرول جو ہوتا ہے یہ بڑی چیز ہے. حدیث پاک ایک حدیث پاک کی طرف آ رہا ہوں. حضرت حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مر ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک دفعہ آقا علیہ السلام میرے قریب سے گزرے تو مجھ سے ایک بات پوچھی. دیکھیے احتساب بھی اس میں ہے. آقا نے کیا پوچھا کیف اصبحت یا حارثہ, اے حارثہ تو نے صبح کیسے کی ہے, یعنی تیری رات کس حالت میں گزری ہے. تو حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ, ہم اپنا احتساب نہیں نہ کرتے قبلہ, یہی تو بات ہے. حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اصبحت مؤمنا حقا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ساری رات اس حال میں گزاری ہے کہ میں نے صبح ایمان کی حقیقت کو میں نے پا لیا ہے, مومن حقانی کی صورت میں نے صبح کی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا یہ ایمان کی حقیقت کو پانا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے, ذرا بتانا. فَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ وَمَا حَقِيقَةُ إِيمَانِكَ, تو نے جو دعویٰ کیا ہے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اس دنیا میں ہر چیز کی حقیقت ہے, تو ذرا بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اس نے کہا جی میں نے جب سے یہ 2 کام کیے ہیں, 3 کام بلکہ کیے ہیں, تو میں نے جو ہے اپنی ایمان کی حقیقت کو پا لیا. کون سا؟ عرض کرنے لگے ازفت نفسی عن الدنیا, میں نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ میں نے اپنے نفس کو دنیا سے چھڑا لیا ہے. دنیا میں رہتا ہوں, دنیا کے کام کاج بھی کرتا ہوں, اہل و عیال کے لیے کماتا بھی ہوں, مگر میں نے اپنے نفس کو دنیا میں نہیں لگنے دیا. روح جو ہے اس کو ہمیشہ بالیدہ رکھا ہے. دوسری بات فرمایا اسحرت لیلی و اسمعت نہاری, تیسری بات کہنے لگے کہ میں راتوں کو ہمیشہ پیاسا رہتا ہوں, راتوں کو ہمیشہ بیدار رہتا ہوں اور دن کو پیاسا رہتا ہوں. اب یہ بات سمجھنے والی تھی, آپ ساری رات بیدار رہیں قبلہ, سردیوں کی رات ہو تو رات کو پیاس ضرور لگتی ہے,
मगर उनका कहना कि बेदार रात को रहता हूँ, प्यास दिन को लगती है। ये बड़ी अजीब बात थी, समझने वाली बात थी। जी। वो कहने लगे कि सारी रात तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाजिर होता हूँ, कभी क़याम करता हूँ, कभी सुजूद करता हूँ, सारी रात गिड़गिड़ाते और उसे मनाते गुजर जाती है। जब सुबह होती है ना, रात तो रब के साथ तन्हाई होती है, सुबह फिर हुजूम हो जाता है, लोगों के काम काज आना जाना, तो वो रात वाली प्यास फिर मुझे रहती है सारा दिन, अल्लाह फजर से लेकर अल्लाह, गुरूब तक, क्या कि बात। कब शाम के साय डलते हैं, फिर रब्बे जुल जलाल से मुलाकात होती है और फिर वो वक्त तन्हाई का आता है। हदीस में खत्म कर लूंगा। जी। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अच्छा कि तूने ये दो काम किए हैं, अब इसका तुझे समर क्या मिला है? उसने कहा कि अन्नी अंजुरु अर्श रब्बी बारिज़ा, तब से ये हुआ है कि मैं रब के अर्श को बेनकाब देखता हूँ और जन्नत में जन्नतियों को आए, नेमतें खाते हुए देखता सुभान हूँ, अल्लाह, दोज़खियों को दोज़ख में अज़ाब लेते देखता हूँ। आका अल्लाह अलैहिस्सलातु अकबर। वस्सलाम ने फरमाया, अरब तफलसम, हाँ तूने हकीकत को पहचान लिया है, अब इस पर काबू रख, इसको हमेशा अपने काबू में रख। और मेरे आका ने फरमाया, ये वो बंदा है अब्दुन नव्वर अल्लाह कल्बहू, अल्लाह ये वो शख्स है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके कल्ब को नूर से मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह। जी बाजी नुसरत, क्या जी। फरमाएंगी? अल मुस्तफ़ा, कुछ गज़ा की बात हुई, दुनिया भर में क्या काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे हमारे सुनने वाले देखने वाले कोई अगर हेल्प करना चाहें ट्रस्ट की, तो कैसे करें, किन किन बैंक अकाउंट में जाया जा सकता है? अगर आप दोनों में से कोई मोबाइल नंबर राब्ते के लिए बोल दें तो हम उसको स्क्रीन पे भी चला देंगे। किन किन ममालिक में काम है, 2-3 मैंने सवाल कर दिए आपसे। जी, जी। सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अल मुस्तफ़ा जो काम करता है, उसमें जो नंबर 1 है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्ड है। जहाँ कहीं दुनिया भर में इमरजेंसी होगी, चाहे गाज़ा के अंदर है, चाहे रोहिंग्या के अंदर है, चाहे मलेशिया में, यमन में, शाम में, तो इवन तुर्किया में जो ज़लज़ले की सूरत-ए-हाल आई, या जो कुछ भी जहाँ पर भी इमरजेंसी होगी, बैतुल मुक़द्दस हाँ, में बैतुल रोशनी का मुक़द्दस में एहतमाम किया, रोशनी का लाइट एहतमाम का। हो, जब मस्जिद अक़सा के मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, उनको शहीद किया गया, उसकी रेनोवेशन का मसला हो, या पाकिस्तान में फ्लड की सूरत-ए-हाल जो अभी फ्लड में अ, बहुत काम हाँ किया। जी, 2022 में या मेरा आप दोनों 2025 तो में। 2 महीने लाहौर वापस नहीं आए। जी, ऐसा ही है। तो हम यानी दुनिया भर में अल मुस्तफ़ा इमरजेंसी रिस्पॉन्ड करती है। जहाँ कहीं इंसानों पर कोई मुश्किल और आज़माइश का वक़्त आएगा, आप अल मुस्तफ़ा की टीम को वहाँ स्टैंड बाय पाएँगे। हैं आप। स्टैंड बाय। हमारे ये टीम अभी हालिया सैलाब में रात को जो है जैसे ही उन इलाकों में किया, हम पूरी रात जागते रहे और हमारे ऑफ़िसर सर मैं सुबह थोड़ा-सा मौजूद थे फ़ील्ड में। सबसे बड़ी बात मैंने ये देखी अल मुस्तफ़ा की कि सैलाब आया, एनजीओज़ गई वहाँ पे अल्लाह माफ़ फ़रमाए, क्या उस पे बात करनी है, काम किया आगे वापस। आपकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप मुस्तकिल अभी तक वहाँ आप मौजूद हम हैं। अभी तक वहाँ अभी हैं। आपने राशन वहाँ तकसीम किया। हम अभी तक वहाँ यानी हैं। कि 6 महीने हो गए हैं हाँ अपना जी। सैलाब को, आप अभी तक लोगों को लुक आफ्टर कर रहे हैं। हम अभी तक वहाँ हैं। अभी भी कसूर के अंदर लोगों के घरों की तामीर जारी है। अभी भी अलीपुर जो है वो तहसील है, उसका इलाका सैदपुर का मौज़ा लत्ती, वहाँ पर अल मुस्तफ़ा टाउन बन रहा है, साथ मस्जिद बन रही है। तो हम अभी तक वहीं हैं, हम कभी वहाँ से वापस नहीं आए और हमारा वादा था उन लोगों से। हमने उन इलाकों में जो सैलाब वाला इलाके हैं, वहाँ पे 10 खैमा बस्तियाँ लगाई थीं, जहाँ तकरीबन 8000 अफराद मुकीम थे। वहाँ पे हमने आर्ज़ी स्कूल बनाए बच्चों के लिए, ट्रामा सेशंस किए, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बहुत मुश्किल में थीं और जिनको फ़ौरी इलाज मुआलजे की ज़रूरत थी। हमारी बाकायदा जो नर्सेज़ हैं, एलएचवी हैं, वो बाकायदा विज़िट करती थीं और हमने उनको एम्बुलेंस हर जो है हमारा जो टेंट टाउन था उसके साथ खड़ी रहती थी। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ी हम उन्हें फ़ौरी तौर पे लेके गए और हमारी उन खैमा बस्तियों में बच्चे पैदा हुए, उस वक़्त आप देख अल्लाह रहे अकबर। होंगे। जी, जी, तो जी। हम मुसलसल जो है एक कभी रुकते नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र है कि काम करते रहते हैं। हम जी, ऐसा नहीं जी। है कि बस जाएँगे और बस हम फ़ील्ड पे रहते हैं, काम करते ऑन हैं, ग्राउंड। ऑन ग्राउंड रहते हैं, काम करते रहते हैं और उस वक़्त तक रहते हैं जब तक मसाइल हल नहीं होते। माशाल्लाह। अभी जी, तक उन इलाकों में बहुत मसाइल हैं और जिनको हल किए जाने की ज़रूरत है। और अ, लोगों को रमज़ान के अंदर भूलना नहीं चाहिए उन लोगों को। हाँ जी, बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, इसलिए कि उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोज़ा रखना चाहते जी, हैं खरत और साहब क्या उनके फ़रमाएँगे आप? लोगों को हमने मोटिवेट करना है, नेकी के लिए उभारना है, और ख़वातीन और हज़रात ये आपसे सवाल है कि अल मुस्तफ़ा का जब आप साथ देंगे, तो उसकी जज़ा में आपको अल्लाह पाक दुनिया में देना 10 गुना और 70 गुना देना आखिरत में।
اور جب اللہ دینے والا ہے تو وہ دنیا میں 70 گنا دے سکتا ہے، وہ مالک ہے، اور اللہ آخرت میں اور بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ جو میں نے پہلے بات کی، بانٹنے والے کا سب سے بڑا یہ اللہ کا اس بندے پر انعام ہوتا ہے کہ وہ اور اس کی نسل کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتی۔ جی کھرا صاحب کیا اضافہ فرمائیں گے؟ قبلہ پیر صاحب کے جو ویلفیئر کا کام ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں سکون بہت ہے، کیونکہ یہ جو اللہ کی مخلوق کے دکھ درد بانٹنا ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی قضا نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑی نیکی اور اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ خلق خدا کے دکھ درد بانٹنا ہے، اور کسی مرجھائے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، واہ واہ، اس سے بڑے کوئی نیکی نہیں ہے، اور یہی کام المصطفیٰ کے پلیٹ فارم پہ ہو رہا ہے۔ ایک ہمارا بہت یونیک پروجیکٹ ہے، اس کا نام ہے فریڈم پروجیکٹ۔ یہ صحیح، جو بھٹوں پہ کام کرتے ہیں خاندان، آزادی، کہ نسل در نسل قرضوں کے اندر اس طرح جکڑے جاتے ہیں کہ نہ پچھلے قرض ادا کر سکتے ہیں اور نہ کوئی آزادانہ زندگی گزار سکتے ہیں، پورا خاندان ایک غلامی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ اس پروجیکٹ کے تحت اب تک لاتعداد خاندانوں کو جو نسل در نسل غلامی کے اندھیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ان کے قرض ادا کر کے ان کو ایک آزاد زندگی کی طرف لے آئے ہیں۔ اب ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہ ایک آزاد زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی پروجیکٹ کے تحت ہم نے سہیل وڑائک صاحب اور طاہر چودھری صاحب کے ساتھ مل کر جو ہماری جیلوں کے اندر ایسے لاتعداد قیدی ہیں جو چھوٹے چھوٹے جرمانے ادا نہ کرنے کی وجہ سے آئی جی صاحب کو آپ ملے ہیں، پیسے دیے ان کو ماشاءاللہ، برسوں جیلوں میں گلتے سڑتے رہتے ہیں، تو ہم نے پہلا چیک دیا ہے آئی جی جیل خانہ جات کو 10 لاکھ کا، تاکہ ایسے قیدی جو معمولی جرمانے ادا نہ کرنے اور کی یہ وجہ سے، سنت ہے کہ کریم آقا رمضان گردن آنے نہیں پہ چھڑائیں۔ قیدیوں کو رہا کر دیتے اور تھے۔ الحمدللہ المصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ ہم نے بہت سارے قیدی جو ہیں ان کے جرمانے ادا کر کے ان کو رہا کروایا ہے، اور لاتعداد خاندانوں کو جو بھٹا مزدور تھے اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے قرضے ادا کر کے ان کو آزاد زندگی کی طرف لائے۔ اسی طرح ہمارا ایک پروجیکٹ مسجد پروجیکٹ ہے۔ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں کہ شہروں میں بہت مساجد ہیں تو پورے ملک میں بہت ہیں، لیکن بہت سارے ایسے غربت زدہ علاقے ہیں جہاں آج بھی لوگ چھپروں کے نیچے نماز ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے جو پسماندہ علاقے ہیں دور دراز اندرون سندھ کے اندر، اندرون بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا میں، جنوبی پنجاب میں، وہاں پہ المصطفیٰ نے نئی مساجد تعمیر کی ہیں، اور بہت ساری پہلے جو مساجد بنی ہوئی ہیں لیکن وہاں پہ سہولتیں نہیں ہیں، وہاں پہ ان کی تزئین و آرائش کی ضرورت ہے، وہاں پنکھے نہیں ہیں، قالینیں نہیں ہیں، واش روم نہیں ہے، وضو کا پراپر انتظام نہیں ہے، ان کی تزئین و آرائش کی ہے۔ صحیح، اسی طرح ہمارا ایک حافظ پروجیکٹ ہے، ہزاروں بچے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے جو قرآن حفظ کر رہے ہیں ان کو ہر ماہ وظیفہ دیا جاتا ہے، ان کو جو قاری پڑھاتے ہیں ان کو تنخواہیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک حافظ پروجیکٹ بھی المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کا چل رہا ہے۔ تو میں سننے والوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا نور نور ماحول ہے، ہر طرف رحمتوں اور ثوابوں اور برکتوں بھرا ماحول سبحان ہے، اللہ، تو اس ماحول میں آپ آگے بڑھیں۔ اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، صحیح، آپ جو اللہ کی مخلوق وسائل نہیں رکھتی اور مسائل میں مبتلا ہے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ بے کا شک، ساتھ دیں۔ ہمارے آپ کی سکرین کے نیچے آپ نے پہلے جی پوچھا، جی، اکاؤنٹس بھی چل رہے ہیں، ٹیلی فون نمبر، ایڈریس، صحیح، آپ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کو دل کھول کر عطیات دیں، ماشاءاللہ۔ تاکہ آپ اور ہم سب مل جل کر اللہ کی مخلوق کو خواتین حضرات یہاں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات، آج ہم نے بات کی ہے تزکیہ نفس اور المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ۔ بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ پاک جناب عبدالرزاق ساجد صاحب کو سلامت رکھے، دن رات انہوں نے ایک کی ہوئی ہے، وہ اور ان کی اہلیہ مصروف ہیں، اور یہ ATI انجمن طلباء اسلام کا فیض ہے جس نے یہ سلوگن دیا تھا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، تو اس کی بہاریں ہیں، بڑا اللہ کا کرم انعام ہے۔ پیر صاحب مختصر الفاظ میں آخر میں کیا فرمائیں گے آپ؟ میں مختصر الفاظ میں صرف اس موٹیویشن کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں چند اقوال
کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے بدلیں. مولا کائنات کا ایک فرمان ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. یہاں ہم اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا, اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. اس کا اگر معنی یہ کر لیا جائے کہ جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی, یعنی اس کا نفس اس کا کتنا بڑا مخالف ہے, اس کا نفس کتنا بڑا دشمن ہے, تو جب اس نے نفس کو کنٹرول کر لیا تو اس کا رب اس سے راضی ہو گیا. اللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے یہاں سب سے افضل وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اپنے نفس کو حقیر سمجھتا ہے. ہائے ہائے واہ. امام زین العابدین پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ کو برا بھلا کہنا اور گالیاں دینا شروع کر دی. آپ تبسم فرمایا اس سے بھی میرے نفس کی اصلاح ہوگی. فرمایا اگر تو سچا ہے, مجھ میں یہ پایا جاتا ہے تو اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے, انشاءاللہ اور انشاءاللہ. اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو اللہ تجھے ہدایت. اللہ. جی بھائی نصرت کیا کہیں گے آخر میں؟ اب ہم نے فوکس بات کرنی ہے مختصر الفاظ میں دونوں آپ احباب نے کہ ہیلپ لوگ کیسے کر سکتے, لوگ ساتھ کھڑے کیسے ہوں. بات تو میں ہے کہ یہ دیے سے دیا جلتا رہے گا تو کام ہوگا. جی میں یہاں پر پہلا بھی آپ نے جو سوال کیا بیچ میں اس کا جواب رہ گیا تھا. میں یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ المصطفیٰ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, جو بھی ڈونر وہ جس چیز کے لیے بھی اپنا عطیہ دینا چاہتے ہیں, بالکل وہ جب دیں گے, اگر وہ آنکھوں کے علاج کے لیے دیں گے تو جس دن وہ کیٹریکٹ سرجری ہو رہی ہوگی ان کو دعوت ہوگی کہ وہ آئیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کا علاج ہوتے دیکھیں. اگر وہ کھانا تقسیم کرنے کے لیے دیں گے, یا اگر وہ آرفن اسپانسرشپ کے لیے دیں گے, حافظ اسپانسرشپ کے لیے دیں گے, صحیح. جس چیز کے لیے دیں گے وہ خود جو ہے آ کر اس عمل کس کا کس حصہ بینک میں بن جا کے سکتے ہیں. لوگ پاکستان میں اماؤنٹ جمع کرا سکتے ہیں؟ جو الفلاح ہے, بینک الفلاح میں دے سکتے ہیں, اور ہمارا بینک مکرمہ ہے, ان دو بینکوں میں جو ہے اور وہ کیش عطیات بھی دیے جا آ سکتے کے ہیں. دے سکتے ہیں. کیش دیا جا اگر سکتا کسی نے ہے. چیک دینا ہمیں ہے بندہ گھر سے بھی ہاں دے جی, سکتا ہے. ہمارے فون نمبرز پہ آپ کال کریں تو کلیکٹ کر لیں گے, ہمارا صحیح. سٹاف ان سے جی نواز کلیکٹ کھرر کر صاحب سکتا ہے. کیا فرمائیں گے آخر میں؟ پیر صاحب, المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے 3 اسپتال لاہور, اٹک اور مانسہرہ میں پرچی سے آپریشن تک مفت خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بحریہ انکلیو اسلام آباد میں ایک اسپتال کی تعمیر شروع ہونے جا رہی ہے, اور میر پور کے قریب ٹڈیال میں بھی ایک ہاسپٹل المصطفیٰ ہاسپٹل کی تعمیر شروع ہوگی. بہت بڑے پیمانے پہ ویلفیئر کا کام جاری ہے, پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی. ہم سننے والوں کو یہ میسج دیتے ہیں کہ آئیے ہمارا ساتھ دیں. المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ہر وقت خدمت اور بر وقت خدمت پر یقین رکھتی ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مخلوق سے بھلائی کے بغیر خالق تک رسائی ممکن نہیں. اللہ. آئیے اللہ کی مخلوق کے دکھ درد بانٹنے کے سفر میں المصطفیٰ کا ساتھ دیں. میں یہی پیغام دوں گا کہ کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا. شکر. ان کا نام بہت بڑا ہے, کام اس سے بھی بڑا ہے. سیدزادے ہیں ماشاءاللہ اور سخی ہیں, ہمیشہ ویلفیئر کے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. سیاسی طور پر مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں, جو ماشاءاللہ لیبر یونین ہے اس کے ہیڈ ہیں پنجاب لیول پہ, اور بڑا ہی درد دل اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے. بہت بڑے کام کرتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے, ظاہر ہے ان کے ایک خیالات ہوتے ہیں, اس کو آگے لے کے جانا, لوگوں کو بتانا کہ بھئی آپ پریشان مت ہوں. مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیبر حضرات کے لیے بھی کام کرنا چاہتی ہے. کیا پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں, اب پہلا روزے ہیں تو روزوں کی بات ہو جائے کہ پہلا روزہ آپ نے کب رکھا تھا, ٹی روزہ تھا, سید گھرانے سے تعلق ہے آپ کا, سارا دن کیسا گزرا, افطاری کیسے, جیسے آج کل روزہ کشائی ہوتی ہے بڑے اہتمام سے بچوں کی, کوئی یاد ہے؟ الحمدللہ جی, ماشاءاللہ. السلام علیکم, بڑی مہربانی ہے آپ نے یاد کیا. وہ تو بڑی حسین یادیں ہیں, ایسے ہے جیسے کچھ محو ہو رہی ہیں, کچھ پھر آپ نے آج یاد کروا دی ہیں. تو چونکہ الحمدللہ جو رمضان شریف کی جو راتیں ہوتی تھی, سحری ہوتی تھی, ایسے ہوتا تھا گھر میں بھی میلے کا سما ہوتا تھا. جی. تو ہماری بڑی ماؤں کا, والدہ کا, نانی صاحبہ کا یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ سوئے رہیں چھوٹے بچے, صحیح. یہی کوئی 3-4 سال کی عمر میں, لیکن ہمیں خبر ہو جاتی تھی تو پھر جاگ جاتے. صحیح. تو ضد کرنی کہ نہیں ہم نے بھی روزہ رکھنا ہے. تو جیسے آپ نے کہا کہ 3 سال 4 سال کی عمر میں روزہ تو پورا نہیں کیا جا سکتا, وہ چڑی روزے ہوتے تھے. جی.
دوپہر کو 1-2 بجے 12 بجے گرمیوں کے والدہ روزے تھے یا سردیوں؟ کچھ وہ یاد ہے؟ پہلے سردیوں کے تھے، اچھا اچھا، ہاں ماشاء اللہ۔ سردیوں کے روزے تھے، تو الحمدللہ پھر کئی مرتبہ زندگی میں گرمیوں کے روزے بھی آئے اور اللہ نے توفیق دی، الحمدللہ پورے کے پورے پہلے روزے۔ عیدی کتنی ملی؟ کیوں آگے عید بھی آ رہی ہے نا ماشاء اللہ، کوئی ہاں یاد ہے کتنے پیسے ملے؟ اس وقت تو چونیاں ٹھنیاں ہوتی تھیں، جی جی، ہاں جی، ہمارے دور میں 4 آنے کی بڑی ویلیو تھی، 1 روپیہ تو خیر بڑی، 4 آنے میرا آج کا 1000 روپیہ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں پیٹرول ڈلواتا تھا 81-2 میں، 100 روپے کا فاروق آباد سے، جی، وہ 17-18 لیٹر ڈلتا تھا 100 کا۔ 100 روپے کا۔ تو اگلے دن میں نے وہ 5,000 کا ڈلوایا، تو وہ میرا خیال ہے 18 لیٹر یا 19 لیٹر وہ ڈلا، آپ خود اس کے اللہ، ساتھ اتنی مہنگائی ہوگی۔ کمپیریزن کر لیں تو آپ۔ اب شاہ صاحب ہم آتے ہیں مسلم نون کے حوالے سے، لیبر کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ایکچولی میں اس وقت لیبر ونگ پنجاب کا پریزیڈنٹ ہوں، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے آل اوور پاکستان کا چیف آرگنائزر مقرر کیا ہے، اور صحیح، میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس طرح آپ نے پنجاب میں لیبر ونگ کو الحمدللہ فعال اور میاں نواز شریف کا ہراول دستہ بنایا ہے، جی، اسی طرح پورے پاکستان میں آپ ان کو گیٹ ٹوگیدر کریں اور ان کو جوائن کریں اور جوائنٹ کریں ان کو۔ صحیح۔ تو اس کے لیے میرا کام تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ہے، سندھ میں بھی بہت سارے ساتھی اب جڑ ہر سال گئے ایک ہیں۔ بڑی کانفرنس بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ، ہاں الحمدللہ، 1 مئی کو۔ 1 مئی کو ایسے ہے نا کہ 1 مئی کو ہم کرتے ہیں کبھی الحمرا میں، پہلے تو خیر ماشاء اللہ دور میں یا اس سے پہلے فسطائی دور جتنے بھی تھے، کیونکہ میں اس کا بانی ممبر ہوں لیبر ونگ مسلم لیگ نون کا، نواز اچھا شریف صاحب کا۔ اچھا، پہلی کانفرنس میاں نواز شریف صاحب نے ڈیوس روڈ پہ مسلم لیگ ہاؤس ہوتا تھا، تو انہوں نے وہاں پہ ہمارا افتتاح کیا تھا۔ تب سے میں اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں جب سے میاں کیا نواز کیا شریف، سہولیات آپ کی وجہ سے ملی مسلم نون کی قیادت کے تحت؟ آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے مزدوروں کے لیے؟ اس کے لیے تو ایک بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے جو اب تک میاں نواز شریف کے دور سے، بطور وزیر اعلیٰ کے دور سے، جب انہوں نے مالکانہ حقوق پہ، جیسے کہ ابھی میں ایک مثال دیتا ہوں، جی ٹی روڈ پہ شیر بنگال ہاؤسنگ کالونی ہے مزدوروں کے لیے، تو وہ فری آف کاسٹ اس وقت جو پہلا دور تھا جناب میاں نواز شریف صاحب کا، تو انہوں نے دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کے دور سے آغاز ہوا مزدور کی اپنا خوشحالی کے لیے، اس کی ویلفیئر کے لیے، یہ ادارے بھی اسی وقت قائم ہوئے، صحیح۔ ورکر ویلفیئر بورڈ اور دوسرے جتنے بھی تھے، یہ پیسی، اس میں مطلب بے شمار اس کے، اصل میں شریف فیملی یا ان کے باپ دادا سے دیکھا جائے تو وہ خود مزدوری کے پروسیس سے گزرے ہیں نا، جنہوں نے ہاں کام کیا ہے اور نہیں کروایا ہے۔ وہ بڑے ان ٹچ ہیں مزدور کے ساتھ، اور بڑا احساس ہے ان کو۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اتنے پروگرام لانچ کیے ہیں کہ آپ ان کی گنتی نہیں کر سکتے 2 سال میں، جی جی، اور الحمدللہ سب پہ منوعاً اس پہ عمل ہوا ہے، اور مزید اس پہ عمل جاری اور ساری ہے۔ اور ابھی رمضان پیکج جو دیے ہیں، اربوں کے پیکج ہیں شہباز شریف صاحب کے اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے۔ جی دیکھیں، میرا لیڈر ہے میاں نواز شریف صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی لمبی صحت والی زندگی عمر عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ نظریاتی طور پہ اٹیچ ہوں، صحیح۔ اور لگ بھگ 40 سال ہونے کو ہیں، تو کوئی اس میں لرزش نہیں آئی کبھی بھی۔ پیچھے بھی دور تحریک نجات میں یا اور کسی یہ تحریک انصاف میں، پیپلز پارٹی کے ادوار میں بھی اپوزیشن میں رہے ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو ماشاء اللہ کا دور تھا یہ بڑا ٹف تھا، اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ بہت کم راتیں ہوں گی جو ہم نے گھروں پہ گزاری ہوں گی، ورنہ ہم تحریک انصاف کے دور حکومت بڑا مشکل تھا ساتھ بہت کھڑا بہت ہونا۔ مشکل، بہت مشکل۔ تو ہم بس ثابت قدم رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ثابت، یہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ہے ہمیں کوالٹی کہہ لیں، اس میں خوبی کہہ لیں، یا ہماری لگن کہہ لیں کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، میاں نواز شریف کے ساتھ، تو ظاہر ہے پھر ان کی قیادت کے ساتھ، ان کے گھرانے کے ساتھ تو نیچرلی ہوگی۔ ماشاء اللہ۔ اور اب جو میاں اپنا نواز شریف صاحب کی بیٹی
وہ جو کام کر رہی ہیں بڑی بات ہے۔ وہ لازوال ہیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ ان کی تعریف شاہ صاحب آخر میں کوئی میسج عوام کے نام، کوئی مزدوروں کے نام، روزے بھی ہیں، بڑی گرانٹ آئی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ایک تو مزدوروں کے لیے، گرانٹس، عید بھی ہے آگے۔ سر ایک تو گرانٹس چل رہی ہیں گورنمنٹ کی، ان کا ایک اپنا پروسیجر ہے جس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ بغیر امتیاز کے Neat and clean۔ بلا امتیاز ٹرانسپیرنٹ ہے۔ تو دوسری جو بھی سب حیثیت لوگ ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ بانٹیں، بانٹنے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے نبی کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے، پنجتن پاک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ بانٹ دیں۔ اگر آپ کے سامنے ایک روٹی ہے تو اس کو بانٹ کے کھا لیں۔ تو جو ماڑا بندہ ہے، غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، جس کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اور مستحق افراد کو ہر صورت اپنے ساتھ حصے دار بنائیں، اور اس سے خوشحالی بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور عاقبت بھی درست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ خواتین حضرات، سید محمد مشتاق حسین شاہ صاحب سید زادے ہیں، سید سخی ہوتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ مسلم نون جو لیبر ونگ ہے اس پنجاب کے صدر ہیں، مرکزی چیف آرگنائزر ہیں، جماعت کا بہت بڑا ان کے اوپر ٹرسٹ ہے، سابق مشیر بھی رہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے، اور سب سے بڑی بات ہے مشکل دنوں میں مسلم لیگ نون کو بڑے بڑے چھوڑ گئے تھے، لیکن قبلہ شاہ صاحب پوری استقامت کے ساتھ، پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ، پوری نڈر اور بے باک نظریے کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے رہے تھے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔